قوتوں کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو آج کل نورہ کشتی ہے، وہ صرف اس حد تک کہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ پاکستان میں 9 مئی کے بعد حالات اور سیاست جو رخ اختیار کر رہی ہے، وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے پورے ملک کے لیے۔ گزشتہ روز میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملا اڈیالہ جیل میں، اور کوئی 4-5 گھنٹے ہم نے ٹرائل کے دوران اکٹھے گزارے۔ تو یہ تمام موضوعات زیر بحث آئے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے واشکاف اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بیان دیا کہ جو تجربے ہوئے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، اس نے یہ جو وقتی بٹیرے ہوتے ہیں جو الیکشن سے قبل پروازیں شروع کر دیتے ہیں، اور عموماً اس پارٹی کی طرف جو ہیں گامزن ہیں جہاں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ طاقت کا سایہ ان کے اوپر ہے، انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا جو ماضی میں الیکٹیبلز کے حوالے سے جو اپروچ یا سوچ تھی، وہ درست نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس دفعہ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ونس فار آل اس تطہیر سے گزرے، اور پارلیمان میں وہ لوگ پہنچیں جو نظریاتی طور پہ اس پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو، وہ مستحکم کرداروں کے لوگ ہو، اور ان کے مستقبل کے حوالے سے آدمی کو یہ تصدیق ہو کہ یہ شخص یا خاتون جو ہیں وہ کسی زور یا پریشر میں مستقبل میں پارٹی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں شدید یہ بھی خدشات ہیں کہ آنے والے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو بھی بولتا ہے تو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کرتی ہیں، جبکہ یہ الائنس غیر فطری ہیں۔ جہاں ایم کیو ایم سیاست کی دعوے دار ہیں وہاں نون کا ووٹ نہیں ہے، جہاں نون سیاست کر رہی ہیں وہاں ایم کا ووٹ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ وضاحت کرنا ضروری ہے دونوں پارٹیوں کے لیے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو ان الیکشن میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب باپ جو ہیں 2018 میں بنی، 2018 میں اس کے جتنے بھی دڑے یا افراد ہیں وہ یا کاف سے آئے یا نون سے آئے تھے۔ اب وہی لوگ جو ہیں دوبارہ، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر وزیر داخلہ ہیں، یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ہو رہا ہے یہ ان کے تعاون سے ہو رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور باپ کے نون میں مرج ہو جانے سے یہ دونوں حضرات جو ہیں نیوٹرل کی نشستوں پہ براجمان نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مدر پارٹی نے جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے الائنس نہیں کیے بلکہ مرجر کیے ہیں، چند افراد رہ گئے ہیں، اور یہ تمام میٹنگز، تمام اسیمیلیشن کا جو پروسیس ہے یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو لہٰذا جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ کسی بھی کیئر ٹیکر وزیر یا وزیر اعظم جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نیوٹرل رہے گا، اس کی نفی ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ قانون اور انصاف کے مطابق مناسب سمجھتے ہیں تو جو لوگ باپ سے آئے، اور باپ نواز شریف صاحب
اپنے ساتھ ملا گئے. ان حالات میں انصاف کا تقاضا ہے، فیئرنیس آف الیکشن کا تقاضا ہے، ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے کہ ان حضرات کو فارغ کر کے نئے نیوٹرل جو ہیں ان کو جو ہے آگے لایا جائے. ان افراد کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر الیکشن کا ہونا یا اس کی یقین دہانی کرانا محض مذاق ہوگا، کیونکہ کیئر ٹیکرز جہاں جہاں ہیں تمام صوبوں میں، تمام جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے ایما پہ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ظلم جبر کا رویہ بدستور روا رکھا ہوا ہے. پہلے انہوں نے ہاتھ ڈالا چیئرمین پی ٹی آئی پہ 9 مئی کو، ہماری قیادت پہ 10 مئی کے بعد یہ شروع ہوئے اور یہ اغوا برائے بیان ہوئے، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، ایف آئی آر ہوئی ہزاروں کی حساب سے، ہمارے ورکر ہزاروں کی حساب سے آج بھی پابند سلاسل ہیں، خواتین پابند سلاسل ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں نہیں مانے جاتے ہیں. اب ایک ہفتے سے وہ زیادتیاں اور جبر وارڈ اور یونین کونسل کی سطح تک پہنچ گئی ہے. ہمارے آفس بیئرر جو ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یوں ان طریقوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب الیکشن نزدیک ہو اور کوئی چارہ کار نہ رہے سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن کمپین شروع کریں، تو تب تک جتنا بھی نقصان ہم دے سکتے ہیں ہم دے دیں. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک بھر سے جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، پاکستانیوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نون کے ترجمان تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا. نہ ہم نون سے مانگتے ہیں، نہ نون کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یا عدالتوں کے یا ریاست کے یا حکومت کے ترجمان بنے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینے یا نہ دینے کی بات کریں. لیول پلینگ فیلڈ دینے کے نام پہ کل ہم نے ایک کوشش کی اور چارسدہ میں ایک کنونشن کا انعقاد ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی جو ضلعی چیپٹر ہے، میں وہاں پہ گیا تو جہاں پہ ہم نے کنونشن رکھا تھا وہ ایک شادی ہال تھا، اور جب ہمارے انتظامیہ وہاں پہنچی تو پولیس نے لاک کیا ہوا تھا. میں چونکہ موٹر وے پہ تھا تو میں نے منتظمین سے بات کی، تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو کسی کے حجرے پہ شفٹ کرتے ہیں. تو ایک پرائیویٹ حجرے پہ ہم نے ایک گاؤں میں شفٹ کی اور جتنا ممکن ہو سکا ورکرز کو اطلاعات دی. کرسیاں لگائی جا رہی تھی کہ پولیس جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں آئی اور وہ ساری کرسیاں جو ہیں اور وہ جو وینیو تھا اس کو تہس نہس کیا. اس دوران میں بالکل چارسدہ کے نزدیک تھا تو انہوں نے کہا جی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو بالکل موٹر وے انٹرچینج کے نزدیک جو گھر تھا، فضل شکور خان ہمارے سابق اعلیٰ منسٹر تھے، ان کے حجرے میں نے کہا جہاں پہ میں نے چائے پینی تھی کہ اب ادھر ہی کرتے ہیں. جب وہاں میں پہنچا تو تعداد جو تھی وہ ورکرز کی وہ 7 سے 8 ہزار تک پہلے ہی آ چکے تھے، اور اس دوران اتنی باری جمعیت کی ہمارے ورکرز کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ کو جو ہیں ہمارے کنونشن پہ دعویٰ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہیں جن کی یہ بات کرتے ہیں، اور قوم یہ آگاہ رہیں کہ ہمارے ساتھ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر یہی تسلسل جاری رہا تو بھول جائیں کہ پاکستان میں کوئی فیئر الیکشن ہوں گے، اور بھول جائیں لوگ کہ پاکستان میں کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے.
یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملک کی لارجسٹ اور موسٹ پاپولر پارٹی ہیں ان کے ورکر کے ساتھ, اس پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک اپنے ذاتی پراپرٹی میں اپنے مہمانوں کو بلا کے میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہوں. کنونشن اس کو کہتے ہیں. نہ ہم پبلک پلیس پہ ہیں, نہ بازاروں میں ہیں, نہ چوراہوں میں ہیں. چار دیواری کے اندر اپنے حجرے میں بیٹھ کے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں, کیوں نہیں بیٹھیں گے ہم. آپ نے شادیال بند کر دیا, آپ نے اور یہ کل کی بات ہے. اور آپ آگے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ رول آف لا ہے, انصاف ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے. کل دوبارہ ہمارا ایک کنونشن ہے دوسرے قومی اسمبلی کے حلقے میں چارسدہ میں, اور میں نے اس میں جانا ہے. اور اس دفعہ آپ کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف ضلع چارسدہ کہ تمام غیور عوام کو میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کل کا کنونشن کامیاب کیا, آپ نے یہ کنونشن, ہم اپنے فضل محمد خان جو ہمارا ایم این اے ہیں اس کے حجرے میں یہ کنونشن ہے, ایک پرائیویٹ حجرہ ہے, اس میں بیٹھیں گے, ورکرز کے ساتھ بات کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے کہ آنے والے پولنگ ڈے پہ یا پولنگ سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر ہمیں روکا گیا یا ہمارے خلاف کوئی ریاستی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا یا ہم پہ کوئی تشدد کیا گیا تو واضح رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے حکم لیا ہوا ہے اور حکام کو ڈائریکشن ہے کہ کسی بھی کنونشن میں کسی بھی طریقے سے مداخلت نہ کرے. ایک دوسری بات جو اس کے ساتھ ثانوی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عوام کا جو ٹائٹ ہیں, جو میلان خاطر ہیں, اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ لاہور میں اپنے آبائی حلقوں سے یہ کامیاب ہوں گے. تو کوئٹہ ان کے جانے کے پیچھے ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ کوئٹہ میں قاسم سوری کے حلقے میں یا لسبیلا میں یا پھر کسی اور ایک شخص نے باولپور میں ان کو آفر کیا ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھ سکیں کہ 1000% یہ شروٹی ہو کہ میں جیت جاؤں گا, تو ان کے پیچھے ان امور کا جائزہ لینا بھی تھا. جتنی پارٹیاں بنائی گئی اور میاں صاحب کو لا کے جو توقعات تھی کہ یہ پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں شاید پاکستان تحریک انصاف کی جگہ لے سکے گی, عوام جوک در جوک ان کے ساتھ جائیں گے. اب میاں صاحب کو آئے ہوئے 25 دن ہونے کو ہیں, کوئی ایک پبلک ایونٹ نہیں کر سکے. اس لیے نہیں کر سکے کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تحریک استحکام بنائی گئی, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی گئی, یہ دونوں پارٹیاں تقریباً اپنی موت آپ مر چکی ہیں. جبکہ اس کا نیٹ جو ریزلٹ نکلا ہے وہ یہ ہیں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے دور تھے, آج میرے ساتھ 4 حضرات تشریف لائے ہیں اور کسی اس امید پہ نہیں آئے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے. اپنے اضلاع میں بڑی اچھی نیکنام شخصیات ہیں, سیاست سے وابستہ ہیں, مختلف پارٹی سے وابستہ ہیں. میرے فاضل جو دوست میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. الیکشن کیا تھا, الیکشن انہوں نے کیا تھا 2021 میں 18 میں, اور انہوں نے جو ووٹ لیا تھا سابقہ ناظم بھی رہے ہیں. آج موجودہ وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور صرف خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ آج شمولیت کر رہے ہیں. آخر میں ان کو بھی مائک دوں گا. اخونزادہ اظہر تقویم, اسی طرح لوور دیر سے جی لوور دیر سے ان کا تعلق ہے. تقویم ملک گلز علی خان میرے بائیں پہ بیٹھے ہیں, منجے ہوئے سیاستدان کے پی کے اور 4-5 الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ رائیول حریف, روایتی حریف رہے ہیں پرویز خٹک کے ان کے اپنے حلقے میں.
اور 12,000 سے 17,000 تک ووٹ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں لیتے آئے ہیں۔ آج ان کی شمولیت کے پیچھے کوئی یہ غرض نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا دست و بازو بننا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بلا کسی شرط کے، بلا کسی مطالبے کے، پورے خلوص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر نواز خان جو میرے ساتھ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں، چیئرمین ہیں انٹلیکچول فورم کے، اسلام آباد کے سکونتی ہیں اور بڑے ایک تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ ہونے والے جبر اور ناروا زیادتیوں کی وجہ سے یہ تمام حضرات آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ملک صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ اپنی شمولیت کا اعلان میڈیا کے سامنے کر دیں۔ ملک صاحب پہلے پورا نام، اپنا حلقہ اور ماضی میں الیکشن لڑا ہے تو اس کی پوزیشن بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔